بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المفسر رحمه الله: صلوا مع المصلين محمد وأصحابه صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا مائک چالو ہے؟ بند کر لیجئے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. صلوا مع المصلین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. رکوع نماز کا ایک جز ہے. جز بول کر کل مراد لیا ہے، جز بول کر کل مراد لیا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، چونکہ یہاں پر بیان یہودیوں سے متعلق چل رہا ہے اور مخاطب یہاں پر بنی اسرائیل ہے یا بنی اسرائیل، یہودی لوگ مخاطب ہیں. اور یہودی لوگ نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، سجدہ ہوتا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے رکوع کا بالخصوص ذکر کیا، رکوع کہہ کر کے نماز کا انہیں حکم دیا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھو. اسی آیت سے صلاۃ با جماعت کے وجوب پر استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یہاں تک یہ درس کل ہو گیا تھا. وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ، اگلی جو آیت ہے یہ ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی، یہودیوں کے علماء کے بارے میں ہے. وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ، یہ اگلا فرمان الہی نازل ہوا یہودیوں کے علماء کے بارے میں. وَكَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمْ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کہ یہ یہودی علماء اپنے مسلمان اقربا سے کہتے تھے، یعنی یہودیوں کے جو رشتہ دار تھے کچھ مسلمان ہو گئے تھے تو اپنے مسلمان رشتہ داروں سے، اقربا سے کہتے تھے اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہو، ان کا دین برحق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے، اس پر ثابت قدم رہو. تو ان کے علماء کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام یہ برحق ہے، لیکن ان کی انا، گھمنڈ، تکبر، تعصب انہیں اسلام قبول کرنے نہیں دیتا تھا. تو اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ دین اسلام پر ڈٹے رہو. تو جب برحق ہے دین اسلام تو خود کیوں اس کو قبول نہیں کرتے؟ اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو. بر سے مراد کیا ہے؟ بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو لوگوں کو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. تَتْرُكُونَهَا، اپنے نفسوں کو ترک کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. فَلَا تَأْمُرُونَهَا بِهِ، اپنے نفس کو حکم نہیں دیتے ہو، بِهِ بالبر، نیکی کا، ایمان لانے کا. اپنے آپ کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. تو اللہ نے فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو. وَفِيهَا الْوَعِيدُ، اور تورات میں وعید ہے، عَلَى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ، قول کا عمل کے مخالف ہونے پر تورات میں وعید ہے. یعنی کسی کا قول اس کے عمل کے برخلاف ہے، قول و عمل میں تضاد ہے، تو ایسے
شخص کے لیے، ایسے کرنے والے کے لیے تورات میں بھی وعید ہے۔ حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو، اس کے باوجود بھی تم ایسی غلطی کر رہے ہو، خود کرتے نہیں، دوسروں کو کرنے کا حکم دیتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ سوء فعلکم، تمہارے غلط کام کو، برے فعل کو، فترجعون، بس تم جو ہے رجوع کر جاؤ۔ تو سمجھتے نہیں ہو کہ تم اپنے برے فعل کو، کہ تم رجوع کر لو اس فعل سے، اس غلط کام سے۔ تو اس آیت میں اس چیز کی تردید ہے کہ آدمی کہے کچھ کرے کچھ، یا خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو عمل کرنے کا حکم دے۔ اور اس چیز کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے۔ آگے فرمایا فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، جملہ نسیان یہی محل استفہام ہے۔ یہاں پر یہ جو کہا ہے اتأمرون الناس، اتأمرون الناس یہاں جو کہا ہے استفہام ہے، تو دراصل استفہام یہ جملہ تنسونہ ہے جو اس پر ہے۔ استفہام یعنی استفہام انکاری ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ مطلب یہاں پر نیکی کے حکم دینے سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ روکا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو نہ بھولو، اس نیکی کا حکم اپنے لیے بھی دو۔ نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، اس سے نہیں روکا جا رہا، وہ تو اچھا کام ہے، اس سے وہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس اچھے کام کا حکم جو تم دوسروں کو دے رہے ہو، اس کو وہ حکم اپنے لیے بھی دو، اس پر خود بھی عمل کرو۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ جملۃ النسیان، جملہ نسیان، وتنسون انفسکم محل الاستفہام الانکاری، استفہام انکاری کا محل ہے۔ تو جو یہ استفہام ہے یہ دراصل تنسونا پر ہے، نہ کہ تعمرونا پر ہے، گرچہ یہاں پر تعمرونا پر لکھا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی بات سمجھ میں آتا ہے کہ کیا جو آدمی عمل نہیں کرتا، کیا وہ آدمی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ نیکی کا حکم دینا ایک الگ چیز ہے، اس پر عمل کرنا نہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا اگر وہ واجب چیز کو ترک کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کا حکم تو دے رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا اس پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے حکم دیا، سامنے والوں نے اس پر عمل کیا، تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا کہ اس نے حکم دیا، اس نے خیر کی طرف رہنمائی کی، تو اس کے لیے اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا اگر اسے فرض ترک کر رہا ہے۔ تو دوسرے کے، جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ نماز پڑھنے لگ گیا، تو آپ کو بھی اس کی نماز کا ثواب ملے گا، جتنا اس کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا، چونکہ آپ نے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، اس حدیث کے تحت آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نماز ترک کریں اور کہیں کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا ہے، وہ لوگ نماز پڑھ رہے تو مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کا فریضہ دوسرے کے ذریعے ادا نہیں ہوگا، آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا یہ یعنی ضروری ہے۔ ہر انسان کو اپنی استطاعت اور اپنی حدود کے اندر من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اس حدیث کے تحت بھی آدمی جو کہیں کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، اگر اس کی استطاعت میں ہے تو اس کو روکے، ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے، یا کم سے کم دل میں اس کو برا جانے۔ شیخ جی آپ نے بتایا کہ جو آدمی کسی کو ہدایت دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو، وہ خود نہیں پڑھتا ہے، جو ہدایت دیا جاتا ہے وہ مطلب اس میں عمل کرنے لگتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے جو کہتا ہے، جی لیکن دوسری جگہ پہ ہے نا شیخ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تو اس کا مطلب کیا ہے شیخ؟ یہی جو آیت ہے یہاں پر، یہی مفہوم وہاں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، مطلب جو کہتے ہو وہ کرو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو
وہ کام کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کہنا بند کر دو, امر بالمعروف ترک کر دو, یہ مطلب نہیں اس کا, بلکہ امر بالمعروف مطلوب ہے. مطلب وہاں پر حکم کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اس پر خود بھی عمل کرو. کیوں عمل کرو؟ اس لیے کہ جب داعی عمل اگر کرتا ہے تو اس کی بات مؤثر ہوتی ہے. اگر کوئی خود عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو عمل کرنے کا کہتا ہے تو اس کی بات مؤثر نہیں ہوتی ہے, لوگ اس کی بات قبول نہیں کرتے. دیکھو خود تو عمل نہیں کر رہا, دوسرے کو کہہ رہا ہے, لوگ یہ کہہ کے اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس آیت کا بھی اور اس آیت کا بھی مفہوم یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اس پر خود بھی عمل کرو. اس لیے کہ اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں احادیث میں بھی اور قرآن پاک کی ان آیتوں میں بھی. تو یہاں پر یہ مفہوم نہیں ہے کہ تم امر بالمعروف کو ترک کر دو اگر عمل نہیں کر رہے ہو تو. عمل گرچہ نہیں کر رہے ہو, امر بالمعروف پھر بھی کرو. لیکن عمل نہیں کرو گے, صرف امر بالمعروف کرو گے تو اس کا گناہ تم کو ملے گا, اس کی سزا ملے گی. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. ہاں, تو وہاں پر یہ مفہوم نہیں ہے کہ ترک کر دو امر بالمعروف. مفہوم یہ ہے کہ جو تم حکم دے رہے ہو خود بھی اس پر عمل کرو. آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہاں نماز کا بیان ابھی گزرا تھا, پھر ابھی نماز کا بیان آ رہا ہے. وَاسْتَعِینُوا, اور مدد طلب کرو. اطلبوا المعون علی امورکم, اپنے امور پر, اپنے معاملات پر مدد طلب کرو. بالصبر, صبر کے ذریعے. والصلاة, اور نماز کے ذریعے. تو نماز اور صبر کے ذریعے استعانت طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس آیت سے بعض بدعتی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر استعانت بغیر اللہ کا ذکر ہے, صبر غیر اللہ ہے, نماز غیر اللہ ہے, اللہ نے حکم دیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا. جب بدعتیوں سے کہا جاتا ہے اس صرف اللہ سے مدد طلب کرو, جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو بدعتی لوگ تو اپنے پیروں سے, فقیروں سے, قبر والوں سے, کس کس سے مدد طلب کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے, تو وہ لوگ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو قرآن میں تو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, غیر اللہ سے مدد طلب کرو. صبر غیر اللہ ہے, نماز غیر اللہ ہے, تو کیا جواب دو گے ان کے لیے؟ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ, نماز کے ذریعے, نماز سے نہیں, بالصبر, صبر کے ذریعے. صبر سے مدد مانگو ایسا نہیں, صبر کے ذریعے مدد مانگو. والصلاة, اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہ مفہوم ہے. یہ نہیں ہے کہ اے صبر میری مدد کر, اے نماز میری مدد کر, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. کیسے؟ مطلب جب بھی کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, اس پر صبر کرو, اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے, یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے, ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اس پر نوحہ ماتم کرنا, واویلا کرنا, شکوہ شکایت کرنا نہیں. تو یہ صبر ہو گیا. تو ایسے صبر کریں گے تو مدد ملے گی. ایسے کوئی آدمی کہے یا صبر میری مدد کر, تو یہ شرک ہے, غیر اللہ سے مدد ہو گئی. لیکن صبر کر کے مدد مانگنا یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. ایسے ہی نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم ہے کہ نماز کے ذریعے, مطلب جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو نماز کی طرف دوڑو, نماز پڑھو, اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ, اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. تو یہاں پر نماز کے ذریعے, ایسا نہیں کہ اے نماز میری مدد کر, اے نماز میری مدد کر, نہیں نہیں, یا اللہ میری مدد کر. نماز میں سجدے میں جاؤ, اللہ سے مانگو, سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, سلام سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں پہ دعا کرو, یہ مطلب ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے الصبر عن المعصیت, ایک ہے الصبر علی الطاعت, ایک ہے الصبر علی المصائب اور الصبر علی اقدار اللہ. اس کا 2 نام ہیں. 3 قسم کے صبر ہوتا ہے. ایک ہے الصبر عن المعصیت, معصیت سے صبر کرنا, گناہ سے صبر کرنا. مطلب آپ کا دل کر رہا کوئی گناہ کرنے کا,
ہے، بہت دل کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لینا، یہ ہو گیا الصبر عن المعصیت، سے گناہ سے صبر کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کا مطلب ہے الحبس للنفس ما علی ما تکرہ، نفس جس چیز کو ناپسند کرے اسی پہ نفس کو روکے رکھنا۔ نفس ناپسند کر رہا کوئی چیز کو اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہے تو اس پر نفس کو روکے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہیں کوئی پیسہ مل گیا، گرا پڑا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان کر دو، گری پڑی چیز ہے گمشدہ، اس کا اعلان کرو، لیکن اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار اتنا پیسہ ہے میں رکھ لوں گا تو میرے کام آئے گا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان کرو۔ تو اب آپ صبر کی، نفس کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اس مال کو چھپانے کا جو گناہ ہے تو اپنے آپ کو روک رہے ہیں، تو یہ ہو گیا صبر، الصبر عن المعصیہ۔ یا جیسے فجر کی نماز کا وقت ہے، بہت گہری نیند آ رہی ہے، کوئی بھی نماز کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، سوچا کہ چلو آج نماز چھوڑ دیتا ہوں، نفس کہہ رہا چھوڑ دو نماز، سو جاؤ، کتنے بجے کی نیند آ رہی، تو نفس کی بات نہ مانتے ہوئے آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، یہ ہو گیا الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اب آپ کوئی اطاعت کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس پر کچھ مصیبت پریشانی آ رہی ہے تو اپنے اس مصیبت پر صبر کرنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ الصبر علی المصائب ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی قریبی فوت ہو جائے، یہ مصیبت ہے، اس کا مالی نقصان ہو جائے، تجارت میں خسارہ ہو جائے، یہ تو یہ مصیبت ہے، اس پر صبر کرنا، الصبر علی اقدار اللہ، الصبر علی المصائب ہے۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اس طرح صبر کرنے سے واقعی انسان کو بہت سہارا ملتا ہے، اس کے نفس کو سکون ملتا ہے۔ شیخ والصلاة، صبر کا تیسرا پوائنٹ، شیخ صبر کا تیسرا پوائنٹ۔ پھر سے دیکھیے شروع سے الصبر علی طاعت اللہ، اطاعت پر صبر کرنا، الصبر عن المعصیت، معصیت سے صبر کرنا، تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یا اقدار اللہ کے بجائے الصبر علی المصائب، مصیبت پر صبر کرنا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، اس پر صبر کرنا، یہ 3 جو ہے صبر کی قسمیں ہیں۔ والصلاۃ، نماز کے ذریعے، اب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ افردها بالذکر تعظیما لشانها، صرف نماز کو ذکر کیا، بہت ساری عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صرف نماز کو کیوں ذکر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تعظیما لشانها، اس کی عظمت شان کی وجہ سے، نماز کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو شان ہے، وہ تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے اس کو بالخصوص ذکر کیا ہے۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی، اذا حزبہ امر، حزبہ امر مطلب نزل به شیء، آپ کے اوپر کوئی چیز نازل ہوتی، کوئی مصیبت، کوئی غم، یا حزبہ کا معنی احزنہ، کوئی چیز آپ کو غمگین کر دیتی، بادر الی الصلاۃ، نماز کی طرف آپ لپکتے، نماز کی طرف جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے اور اس مصیبت کو ختم ہونے کی اللہ سے دعا کرتے۔ تو اس طرح سے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا ہے۔ وقیل، یہ بھی کہا گیا اس آیت کی تفسیر میں، الخطاب للیہود، یہاں پر خطاب یہودیوں کے لیے ہے، یہودیوں کو لما آقہم عن الایمان الشرح وحب الریاسہ، جب شرح بولے تو حرص، الحرص الشدید، شدید حرص، نیچے معنی دیا ہوا ہے، حاشیے میں دیکھ لیں گے آپ لوگ، شدید حرص اور ریاست کی محبت۔ ریاست کی محبت کیا ہوتی ہے؟ کرسی کی محبت، کرسی کی چاہت ہے۔ کرسی بولے تو یہ کرسی نہیں، مطلب منصب، میں مدیر بن جاؤں یا ایم ایل اے بن جاؤں، ایم پی بن جاؤں، سردار بن جاؤں، پردھان بن جاؤں، یہ حب الریاسہ، ریاست کی محبت۔ تو یہ جو ریاست کی محبت ہوتی ہے بہت خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک ہے کہ یہ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ ایسے واقعات ملیں گے کہ بہت سے لوگوں نے کرسی کی چاہت میں اپنے باپ کا بھی قتل کرا دیا، دوسرے اعزاء اقارب رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اس قدر اس کی چاہت ہوتی ہے خطرناک، کرسی کی محبت، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے۔
اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی جو لڑائیاں آج کل ہو رہی ہیں ساری کرسی کی لڑائیاں ہیں، مرکز سے لے کر آپ دیکھیں گے حکومت کے ایوانوں تک سب کرسی کی لڑائیاں ہیں۔ تو یہودیوں کو ایمان سے کس چیز نے روکا تھا؟ حرص شدید، مال کی، دنیا کی شدید حرص اور کرسی کی محبت۔ انہوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہماری کرسی چلی جائے گی، ہم کو ہر بات ان کی ماننی پڑے گی، جو وہ کہیں گے وہی کرنا پڑے گا، اب تو ہم سردار ہیں اپنی قوم کے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے کرسی کی چاہت نے جب ان کو ایمان سے روک دیا، فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ، انہیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، صبر کرو، یہ تم کو مصیبت لگ رہی ہے، کرسی چلی جائے گی تو اس پر تم صبر کرو۔ تو انہیں حکم دیا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَهُوَ الصَّوْمُ، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ صوم کا انہیں حکم دیا گیا، روزہ بھی تو صبر ہے، لِأَنَّهُ يُكَسِّرُ الشَّهْوَةَ، اس لیے کہ روزہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے شہوت ختم ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، انسان کو صبر کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وَالصَّلَاةِ، عطف صلاۃ کا عطف ہے، فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انہیں صبر کا حکم دیا گیا اور نماز کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ، اس لیے کہ نماز یہ خشوع پیدا کرتی ہے، اس سے خشوع ملتا ہے۔ وَتَنْفِي الْكِبْرَ، اور کبر، گھمنڈ اور تکبر کو نماز ختم کرتی ہے۔ نماز میں آدمی جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنا سب سے مقدس عضو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے انہیں حکم دیا گیا یہودیوں کو کہ اے یہودیوں، تم لوگ صبر کے ذریعے، روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہے، ثقیلۃ بھاری ہے، وزنی ہے، نماز پڑھنا بہت بھاری چیز ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع خضوع کرنے والوں کے لیے، الساکنین الی الطاعۃ، اطاعت اور فرما بردار کی طرف سکون اختیار کرنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ جن کے یہاں خشوع نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے۔ جنہیں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے، بہت ہلکی ہے نماز ان کے لیے۔ لیکن جن کے دلوں میں تقوی نہیں، خوف نہیں، خشوع نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بہت بھاری ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے بے نمازی، آپ انہیں نماز کی دعوت دی، بولے ہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاں کل سے شروع کریں گے، اس جمعہ سے شروع کریں گے، نہیں کر پاتے۔ حالانکہ وہی لوگ اگر ان کا کوئی کام فجر کے وقت، دنیا کا کوئی کام آ پڑے تو فجر سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے فجر کے وقت نہیں کھڑے ہو پاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کی کوئی ڈیوٹی فجر سے پہلے لگ جائے کسی کام کی تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں تو نہیں کھڑا ہوتا، لیکن اخبار بانٹنے کے لیے فجر کے وقت کھڑا ہو جاتا تھا۔ کتنے کسانوں کو آپ دیکھیں گے فجر کے وقت رات میں کھیتوں کو پانی دیتے رہیں گے، لیکن فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے عام دنوں میں نہیں کھڑے ہو پاتے۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں، کتنے تاجر ہیں، تجار ہیں، ان کا کام جو ہے وہ فجر کے وقت ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ویسے عام دنوں میں سوتے رہتے ہیں۔ کسی کا سفر فجر کے وقت ٹرین ہے تو اس دن اس کو جاگ جائے گا ضرور فجر سے پہلے ہی، لیکن عام نمازوں کے لیے نہیں جاگتے۔ تو اس طرح سے نماز بہت بھاری ہے، مگر خاشعین کے لیے۔ الذین، کون خاشعین کون ہے؟ آگے وضاحت ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ انہم یظنون، یہاں یوقنون کے معنی میں، یقین کے معنی میں، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، بالبعث، بعث کے ذریعے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے، اپنے رب سے ملاقات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ پہلے ہی سوال میں ٹائیں فس ہو گئے تو اگلے سوال کا جواب کہاں سے ہوگا؟ تو جو عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا قیامت کے دن، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون سے متعلق ہوگا، قتل سے متعلق ہوگا۔
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے، پلٹ کر جانے والے ہیں، فی الآخرت، آخرت میں، فیجازیہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے گا۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ تو نماز یہ بھاری ہے تبھی تو اس کے ذریعے مدد ملتی ہے، بہت دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور بہت سارے نماز کے فوائد ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا یہاں پہ آیت گزری ہے، پھر وہی آیت یہاں پہ آ رہی ہے، تھوڑی سی اسی سے ملی جلی آیت ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں بطور انعام عطا فرمائی۔ بالشکر، کیسے یاد کرو؟ شکر کے ذریعے، مطلب ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ علیہا، بالشکر علیہا بطاعتی، میری اطاعت کے ذریعے ان نعمتوں پر، شکر کے ذریعے میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یاد کرو میں نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ أَيْ آبَاءَكُمْ، میں نے تمہارے آباء و اجداد کو فضیلت دی تھی۔ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام دنیا کے لوگوں پر، عالمین دنیا کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ کیا مسلمانوں پر بھی ان کو فضیلت دی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ عالمی زمانہم، ان کے زمانے کا جو عالم تھا، یہودیوں کے زمانے کا جو عالم تھا، اس زمانے میں سب سے افضل یہودی تھے۔ تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا انعام ان پر کیا، لیکن انہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور پھر وہ لوگ مغضوب علیہم ٹھہرے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمسرا برادر کی، نہ جوزہ ہوگی شوہر کی۔ تو یہ قیامت کا دن ہے، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا تقبل منها شفاعہ، اس دن کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی اس کی نفس کی جانب سے۔ ولا تقبل منها شفاعت، نفس کی جانب سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تقبل، یقبل بالتاء والیا، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، دو قرأت اس میں۔ ولا تقبل منها شفاعہ، ولا يقبل منها شفاعہ، اس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو شفاعت مؤنث ہے، تقبل تو ٹھیک ہے، یقبل کیوں پڑھا جا رہا ہے جب شفاعت مؤنث ہے؟ اس لیے کہ فعل اور فاعل یا نائب فاعل کے درمیان میں فاصل ہے، بیچ میں منہا فاصل ہے، اس لیے اس میں دونوں صورت جائز ہے، تذکیر اور تانیث دونوں صورتیں اس میں جائز ہے، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ تانیث شفاعہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے اس کو یقبل تقبل دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیس لہا شفاعت فتقبل، مطلب یہ کہ اس کے لیے سفارش ہوگی ہی نہیں کہ وہ قبول کی جائے۔ تو یہاں پر ولا يقبل منها، اس نفس کی طرف سے، نفس سے مراد کافر نفس ہے، مشرک ہے، کافر اور مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ مسلمان اور مومن کی سفارش کافر کے لیے نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ سفارش تو ہوگی قیامت کے دن، لیکن مومنین کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور مومنین کی طرف سے ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے، رسولوں کی طرف سے، قرآن کی طرف سے وغیرہ، یہ سفارش ہوں گی، لیکن کافروں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 100 ہے یہ، وہ کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کافر ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ فِدَاءٌ، اور ان کی طرف سے کچھ فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لیں۔ عدل فداء، فدلہ، بدلہ، مواخذہ، یہ سب چیز کے سب معنی اس میں داخل ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی جیل میں چلا جائے تو فدیہ دے کے، جرمانہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ وہاں پر تو کوئی مال دے کر بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
یمنعون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے انہیں روکا نہیں جائے گا، کوئی نہیں روک سکتا اللہ کے عذاب سے ان کو۔ تو یہاں تین باتوں کا ذکر ہوا ہے، نہ تو سفارش ہوگی اور نہ جرمانہ یا نہ کوئی وہاں پر فدیہ ہوگا اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں التوسط للغیر لجلب المنفعت او لدفع الشر او لدفع الضرر، نفع حاصل کرنے کے لیے یا کسی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے کسی دوسرے کا واسطہ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ سفارش ہے۔ تو اس دن کفار کے لیے کوئی سفارش نہیں، مشرکین کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، جو بھی سفارشیں ہوں گی وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہوں گی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی کے لیے سفارش ہوں گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہے کہ کون ہے شفاعت کی تعریف التوسط للغیر، التوسط للغیر بجلب منفعت او دفع مضرت، التوسط للغیر بجلب منفعت و دفع مضرت۔ تو یہ آیت کریمہ میں یہاں پر قیامت کی اللہ رب العالمین نے انہیں یاد دلایا کہ تم کو بالآخر لوٹ کر جانا ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لہذا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنا عمل کام آئے گا، اس لیے اس دن کی تیاری کرو، خود عمل کرو، اپنا عمل کام آئے گا، کسی کی نہ سفارش چلے گی، نہ فدیہ چلے گا، نہ کچھ کام آئے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔